آپ کی عمر سمجھیں کہ 14 یا 15 سال ہوئی ہے کہ قریش نے آپ کی برکات کو دیکھنا شروع کر. وہ ایسے ہوا کہ ایک سال مکہ مکرمہ کے اندر بڑا شدید قسم کا قحط آنا بڑا شدید تھا. تو ابن عساکر نے اپنی کتاب میں اس روایت کو لایا ہے. ابن عساکر مشہور محدث کہتے ہیں کہ بارش کی بوند بھی ٹپکی تھی تو ایک شخص نے اہل مکہ سے کہا کہ قحط بڑا طویل ہو گیا، چلو سارے مل کر اجتماعی طور پر لات کے پاس چلتے. دوسرے نے کہا کہ لات کے پاس نہیں چلتے، منات کے پاس چلتے. اب ان میں اس پر گفتگو ہو رہی تھی کہ لات سے مانگے، منات سے مانگے، عزا سے مانگے، حبل سے مانگے، اس سے بڑے بڑے بت تھے. ایک شخص نے کہا تم لات و منات کے پاس جاتے، اس کی بجائے تم ابراہیم اور اسماعیل کے جانشین کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ جس کہنے والا یہ کوئی ایسا آدمی تھا جو مکہ کا نہیں تھا. کہتے ہیں بڑا ہی بزرگ نما سا نوجوان تھا اور بڑا خوبصورت چہرے والا تھا. اس نے یہ بات کی تو لوگوں نے کہا کہ تمہاری مراد اسماعیل اور ابراہیم کے جانشین سے تمہاری مراد ابو طالب ہے. اچھا ابو طالب کیوں کہا کہ اس لیے کہ ابو طالب جو تھے وہ بنو ہاشم کے بڑے تھے. بنو اسماعیل میں سب سے معزز قبیلہ قریش تھا. قریش کی سب سے معزز شاخ بنو ہاشم تھی. بنو ہاشم کے سب سے معزز آدمی کون تھے؟ ابو طالب تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی 15-16 سال کے. تو بات اس سے ابو طالب پر آئی کہ اس وقت ابو طالب اس کے سب سے زیادہ اگر ابراہیم اور اسماعیل کی جانشینی کے لیے جانشینی کہیں یا ان کے خاندان کو ریپرزینٹ کرنے کے اعتبار سے اگر کوئی ہو سکتا تھا تو وہ ابو طالب. اس کو کہا طالب میں ابو طالب کہہ رہا ہوں ابو طالب کے پاس جائیں. تو یہ لوگ ابو طالب کے پاس تھے. ان سے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ مکہ کے اندر کیا صورتحال ہے. تو ہم سب کا اجتماعی مشورہ ہوا، اللہ آپ کے پاس نہیں ہے، منات کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس آئے تو آپ دعا کے لیے نکلے. ابو طالب نے کہا ٹھیک. ابو طالب دعا کے لیے نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر آئے. راوی کہتا ہے ابو طالب کے پیچھے حضور چل رہے تھے، چچا کے پیچھے چل رہے تھے. اور حضور جب برآمد ہوئے تو جو لوگ انتظار میں تھے ان کو ایسے لگا جیسے کہ اچانک ہی بادلوں کی اوٹ سے چاند اترا. ایسے آپ چمک رہے تھے، آپ کا چہرہ مبارک اس وقت کہتے ہیں عجیب اس کے اندر ایک چمک تھی. ابو طالب آپ کو لے کر چلتے ہوئے آئے خانہ کعبہ کے اندر پہنچے. خانہ کعبہ میں پہنچ کے سارے لوگ سامنے کھڑے ہوئے بیت اللہ کے. ابو طالب نے آپ سے کہا کہ آپ کی پشت لگا دی خانہ کعبہ سے، خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ آپ کی پیٹھ لگا دی. اب آپ کا رخ لوگ کی طرف ہو گئے، لوگ کا رخ آپ کی طرف ہو گئے اور آپ سے کہا کہ آپ دعا. تو کہتے ہیں جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تو آگے ہوئے اور آپ کے ہاتھ کی فضا میں بلند ہوئے اور اچانک اوپر سے بادل جمع ہونا شروع ہو گئی. تو کہتے ہیں کہ آپ نے دعا سے فراغت نہیں حاصل کی تھی کہ اس وقت ہاتھ بارش شروع ہوئی. اس پر ابو طالب نے کچھ اشعار ہیں. اب یہ روایت جو ہمارے پاس ہے ابو طالب کے اشعار کی، یہ تاریخی روایت ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پھر اس تاریخی روایت کی تصدیق ایک بالکل صحیح حدیث سے جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے اس سے ہوتی ہے. پہلے ہی اشعار اس کے اندر لکھے اور وہ واقعہ کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں بخاری شریف کے اندر سے. وہ اشعار کیا تھے عربی کے ہیں، آپ کو اسے ترجمہ سنا دوں. ابو طالب نے کہا کہ وہ ابیض یستسقى الغمام بوجهه، وہ روشن چہرے والا، ابیض روشن چہرے والا، وہ روشن چہرے والا جس کے رخ انور کا واسطہ دے کر بارش کی بھیک مانگی جاتی ہے. ثمار الیتامى وعصمة للارامل، اور وہ شخص یعنی جس سے بارش کو کیا ہے وہ یتیموں کی پناہ گاہ ہے اور وہ بیواؤں کی عصمتوں کا محافظ ہے. یلوذ به الحلاق من آل ہاشم، آل ہاشم خاندان ہاشم کے مسکین لوگ، ستائے ہوئے لوگ، یعنی یہ جو قدرتی حالات سے ستائے ہوئے، خشک سالی سے ستائے ہوئے لوگ اس کے کرم کے دامن کے اندر پناہ لیتے ہیں. فَهُمْ عِنْدَهُ فِي نِعْمَةٍ وَفَوَاضِلٍ، اور جب وہ اس کے پاس پناہ لیتے ہیں اس کے نعمت دامن کرم کے اندر آ جاتے ہیں تو پھر گویا کہ ان کے اوپر انعامات اور احسانات کی بارش برسانے چاہیے. یہ حضور کے بارے میں ابو طالب نے کہا. اس بات کی تصدیق کیسے ہوتی ہے؟ ابو طالب نے یہ کہا اس نے. یہ عجیب روایت ہے. یہ روایت جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ موجود ہے بخاری شریف. وہ یہ کہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک دفعہ خشک سالی طویل ہو گئی تو شدید قحط پڑا. ایک عربی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. عربی کہتے ہیں ان دیہاتیوں کو جو مضافات سے آیا کرتے تھے، مضافاتی علاقوں سے آئے. اس نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ ہلکنا وہلکت مواشینا، یا رسول اللہ ہم بھی ہلاک ہو گئے، ہمارے مویشی بھی ہلاک ہو گئے، ہمارے جانور بھی ہلاک ہو گئے.
یہ انسانی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے، آپ دعا کرنے لگا تو راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اور ابھی آپ نے دعا پوری کر کے اپنے چہرے مبارک پر ہاتھ پھیرے نہیں تھے کہ زوردار بارش ہوئی، اور راوی کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی ریش مبارک سے، آپ کی داڑھی سے بارش کے قطرے ٹپکتے ہوئے دیکھی تھی۔ بارش ہوئی کہ آپ خود اس کے نزدیک گئے اور ابھی آپ نے ہاتھ دعا ختم نہیں کی تھی۔ کہتے ہیں بارش ہوتی رہی، یہ جمعے کے دن کی بات ہے، پورا ہفتہ لگاتار بارش ہے۔ اگلا جمعہ آ گیا، ہفتہ پورا ہو گیا تو وہ عربی دوبارہ آیا، کہتے کہ یا رسول اللہ اب تو سیلاب آ جائے گا، اب آپ اس بارش کو روکیے۔ تو آپ نے پھر کہتے ہیں اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے، تو جیسے آپ نے ہاتھ اٹھائے تو وہ بادل جو اوپر بارش برسا رہے تھے پھٹا بادل اس طرح کر کے، اور وہ بادل کی بدلیاں بکھر کر سائڈوں کے اوپر چلی گئی اور ایک دم بارش رک۔ بارش رک جانے کے بعد حدیث کے الفاظ کیا ہے، کہا کہ فصحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، اتنا ایسے ایسے حتی بدت نواجزہ، آپ کے دانت مبارک، آپ کی داڑھیں بھی واضح ہو گئی، ایسے بندہ ہنستا ہے تو دانت نظر آتے ہیں، تو آپ کے موتیوں جیسے دانت نظر آنے شروع ہو گئے۔ تو کہا ثم قال، پھر آپ نے جملہ کہا جو پچھلی بات کی تصدیق کرتا ہے، للہ در ابی طالب لو کان حیا لقرت عیناہ من ینشدنا قولہ۔ تو آپ نے کہا کہ اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو آج ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ انہوں نے جو کہا تھا کہ یہ وہ چہرہ ہے جس کے اوپر کیا بارش کی بھیک جس کے کرم سے مانگی جاتی ہے، اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بھتیجے کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو انہوں نے شعر کے اندر کہا۔ پھر کہا کہ میں ینشدنا قولہ، کون ہمیں ابو طالب کا وہ قصیدہ سنائے گا جو ابو طالب نے میرے بارے میں کہا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے علی نے پوچھا، علی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہ والا قصیدہ فرما رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد پڑھا اب یستسقى الغمام بوجهه، کہا کہ رسول اللہ یہ والا قصیدہ فرما رہے ہیں میرے والد نے آپ کی شان میں کہا تھا؟ اس نے کہا نعم بے شک میں سب قصیدے۔ اس سے اس بات سے اس چیز کی تائید ہوتی ہے کہ یہ بات اس نے کی تھی سمجھا، کیونکہ آپ نے کتنے واضح الفاظ بخاری ہے کہ للہ در ابی طالب لو کان حیا، اگر وہ زندہ ہوتے لقرت عیناہ، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں آج اس منظر کو دیکھ کر۔ اللہ نے اس کے بھتیجے کے ہاتھ اٹھانے پر بارش برسائی بھی اور اسی کے ہاتھ اٹھانے پر بارش روکی بھی ہے۔ اچھا اس کے بعد جو زمانہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ذکر یوں آتا ہے کہ آپ نے اس عرصے کے اندر میں نے بتایا کہ اس کے بعد بکریاں چلیں۔ ایک چیز اور جس کا ذکر آتا ہے جب آپ کی عمر جو ہے وہ 15 سے 20 برس کے درمیان تھی، اور وہ جنگ ہے جس میں آپ نے شرکت کی، اور اس جنگ کو حرب فجار کہتے ہیں۔ حرب فجار، فجار فجور سے ہے، فجور گناہ کو کہتے ہیں، اسی لیے گناہگار کو فاجر کہتے ہیں، فاسق فاجر کا لفظ نے سنا ہوگا، اسی لفظ سے فجار۔ اور یہ وہ جنگ تھی جو ان مہینوں میں ہوئی تھی جن مہینوں کے اندر جنگ منع ہوتی ہے، حرمت والے مہینے جو کہلاتے ہیں، اس وجہ سے اس کو حرب فجار ہے۔ اور یہ قریش اور بنو حوازن کے درمیان ہوئی۔ اس کی وجہ کی طرف تو میں نہیں جانتا، بہت لمبی چوڑی وجہ ہے، بہرحال جنگ چھڑ گئی تھی۔ اس میں آپ نے کہا، آپ کا ذکر آتا ہے، آپ نے خود فرمایا تھا کہ میں نے اس جنگ میں اپنے چچاؤں کو تیر پکڑائے تھے، تیر پکڑاتے تھے اپنے چچاؤں کے، تیر اندازی کرتے تھے۔ تو یہ ایک آپ کی عمر کے درمیان کا ایک حصہ جس کا ذکر آتا ہے۔